بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب زیارت سید الشہداء بھی ہے۔ اسی جیل میں بہرحال چند گزارشات آپ مومنین کے درمیان میں پیش کرنی ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اگر ہم کوشش کریں کہ جو کہ ہمارے لیے امکان نہیں ہے کہ جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوں ان کی ہم کوئی توصیف یا تعریف کریں، بہرحال ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے جو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں، بی بی کی زندگی کے بہت سارے ایسے زاویے ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور اسی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی ظاہری زندگی کو بہتر کر سکیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو تو ہمیں یہاں پر ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اطاعت ہی شفاعت کی طرف لے کے جائے گی۔ انسان ظاہری زندگی میں جو ہے وہ عمل نہ کرے اور ویسا انجام پہ نہ پہنچے جیسا وہ چاہتے ہیں، وہ ظاہر ہے انسان اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شاید کاملاً ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس راستے کی طرف بڑھیں جس راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ پہلی چیز جو ان کی زندگی کے اندر سب سے بارز، سب سے روشن نظر آتی ہے وہ خدا شناسی ہے کہ خدا ان کی زندگی میں کہاں ہے اور کس طرح ہے۔ اب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ ان کا تعلق مادے سے نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو بولیں گے کسی کے پاس اتنا یہ ہے اتنا یہ ہے تو یہ ساری چیزیں تب آپ کو نظر آئیں گی جب آپ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس جو ہے مثلاً پیسہ زیادہ ہے، نظر آتا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، زمین زیادہ ہے، وہ نظر آتی ہے، لیکن معرفت جو ہے وہ مادہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ظاہری نظر آئے۔ معرفت کا ادراک انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو کتنی کس چیز کی معرفت ہے اس کے عمل سے ظہور کرتی ہے۔ اب اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو کون سی چیز ایسی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی بہت ثروت نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ آپ جانتے ہیں مدینہ کے یہ شروع کے سال جو تھے وہ کوئی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھے۔ مال غنیمت بھی وہ جنگوں میں ملتا تھا تو اس میں لوگوں کی تعداد اور اس کے تقسیم ہونا اور ساری چیزیں ایسا نہیں تھا، اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ سب سے پہلے مال جو ہے وہ خود لے لیا جائے نعوذ باللہ اور پھر جو ہے وہ نہ، وہ رسول ہے، جو حکم ہے، جو امر ہے، اسی طرح چیزیں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی، بلکہ اپنی چیز بھی لوگوں کو تقسیم کر دیتے۔ مشہور ہے مولا متقیان جب جنگ سے آتے ہیں تلوار سے خون ٹپک رہا ہے تو پوچھا بی بی نے علی کیا لے کر آئے ہو؟ دنیا مال غنیمت لے کر جا رہی ہے، سب کچھ ہے، تو علی کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی رضا لے کر آیا ہوں۔ یہ چیزیں مادے میں نہیں آپ اس کو سمیٹ سکتے۔ رضا الہی مادے میں نظر نہیں آئے گا، رضا الہی عمل صالح میں نظر آتا ہے کہ انسان کا عمل کیسا ہے وہاں نظر آئے گی۔ اب یہ معرفت جو ہے خدا شناسی کی کہ خدا نزدیک کیا ہے، خدا ہمارے لیے کیا ہے، خدا کو ہم اپنی زندگی میں کہاں دیکھتے ہیں، خوب یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ بی بی کی زندگی میں سے اول سے لے کر آخر تک اپنی زندگی میں صرف خدا کے کچھ اور نہیں ہے، صرف خدا ہے۔ اور آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ جب شادی ہو رہی ہے کس سادگی سے ہو رہی ہے، کیا لے کر آئی ہیں وہ اپنے گھر سے، کیا دیا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی کو، سید الانبیاء، اللہ کی وہ مخلوق جو سب سے افضل ہے، خیر البشر ہے، کائنات انہی کے صدقے میں ہے، لیکن اپنی بیٹی کو کیا دیا انہوں نے؟ مگر کیا دے نہیں سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ اس طرح زندگی ظاہری گزارنی ہے تاکہ کل کو یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں۔ نہیں، کم سے کم جو زندگی، اور یہی مشعل راہ ہے۔ بی بی کی زندگی کی سادگی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری شادیوں میں صرف حدیث قصہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ان سے تعلق رکھتی ہو، نہیں،
اصل تو یہ ہے کہ وہ شادیاں ویسی ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز معصیت نہ ہو. خدا شناسی کیا ہے کہ وہ کام نہ کروں جس سے خدا ناراض ہو، وہ معصیت ہے. وہ ہماری محفلوں میں، ہماری شادیوں میں، ہماری چیزوں میں نہ ہو. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب گھر ایسا تربیت یافتہ ہوگا جو گھر اس گھر کو رول ماڈل مانتا ہوگا. صرف مجلسوں میں اہل بیت کو ماننا کمال تھوڑی ہے. مطلب آپ کچھ اور ہوتے تو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور اب یہاں محلے میں شیعہ ہیں تو آپ سنی ہیں، جو بھی ہیں بہرحال اب آپ کی مجبوری ہے یا جو بھی کہہ لیں، بہرحال محبت ہے، لیکن آپ کہیں اور ہوتے تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے. اصل تو یہ ہے کہ آپ کا گھر میں یہ لوگ کہاں ہیں، آپ کے گھر کے اعمال میں یہ کہاں ہے. اب یہاں بیوی کی عبادت دیکھیں کہ پروردگار اپنے ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کیسے عبادت کر رہی ہے. اب یہ ہمارے گھر میں عبادت ویسی ہے کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر عبادت ویسی ہے؟ یا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کو پہلے کرے؟ یا حجاب دیکھیں کہ جب ایک نابینا گھر کے اندر آتا ہے تو بیوی فرماتی ہیں کہ میں چادر پر پہن لوں، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ تو نابینا ہے بیٹا. کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. خب کیا یہ محرم نامحرم کا فرق آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی بچی جب 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارے لیے محرم کون ہے؟ کزن تمہارے لیے نامحرم ہے. یہ ساری چیزیں نامحرم ہے معاشرہ. اور اس سے بڑھ کر آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے. یہ موبائل، جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے. آپ جو دل چاہے دیکھیں، جس سے چاہے رابطہ کریں، حرام حلال ہو گیا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. انسان اپنے ظاہر کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، خوب زینت خاتون کی اس کے محرم کے لیے ہے. ایک خاتون کی زینت اس کے صرف شوہر کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. حتیٰ جوتوں کے چلنے کی آواز سے لے کر، خوشبو سے لے کر، اگر کوئی اور شخص کھنچتا ہے تو اس نے گناہ اور معصیت کی ہے. خوب کیا یہ معاشرے کے اندر ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنی چیزوں کی، یا نہیں؟ جبکہ آپ ادھر دیکھیں کہ بیوی کا خود ارشاد ہے کہ بیوی فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین، یہ سوال جو ہے وہ رسول خدا نے فرمایا، مسجد نبوی میں یہ سوال کیا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پایا. سب اپنی طرف مولا کائنات گھر میں گئے. گھر میں جو ہے وہ بیوی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اور جا کر مسجد میں آ کر بتایا تو کیا جواب بتایا؟ کہ بیوی فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. رسول خدا نے کہا کہ اتنا بہترین، کہا کس نے دیا؟ کہا آپ کی بیٹی نے دیا ہے. وہ جو خلقت سے واقف ہے کہ انسان کا وجود کس طرح خلق ہے اور پھر انسان کو نقصان کس چیز سے ہے، وہی بتا سکتے ہیں نا آپ کو کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. مگر کیا آج ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پریکٹیکل ہے یہ، پریکٹیکل. ہماری محفلیں، ہمارے گھروں کے پروگرام، ہماری چیزیں کیسی ہیں؟ بازار میں کیسے ہیں؟ گلیوں میں کیسے ہیں؟ وہ اگر ایک مرد یہ خواہش رکھے کہ وہ نامحرم پر نگاہ کرے تو کل کو اس کی بہن بیٹی پر بھی نگاہ ہو سکتی ہے. مکافات عمل ہے عزیزان محترم. انسان جب کسی گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو یہ سوچ لے کہ کل گناہ، یہ آتش اس کے گھر میں بھی آئے گی. آج اگر وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ رات کو بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے تو کل اس کی بیٹی سے بھی کوئی بات کرے گا تو وہ پریشان نہ ہو کل کو، کیونکہ آپ نے خود اس ماحول کو دیا ہے. وہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں مگر یہ چیزیں پلٹتی ہیں انسان کی طرف. خوب یہاں اس گھر کو دیکھیں کہ کتنا بہترین گھر ہے عزیزان محترم. تیسری چیز، اس گھر کے اندر انفاق کیسا ہے، اللہ کی راہ میں کس طرح دیا جاتا ہے. کیا ہمارے گھروں میں ہم بچوں کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا کرو؟ یہاں پہلی شادی کی رات میں، پہلی ابھی شادی کا نیا لباس ہے، سائل آتا ہے اور بیوی اپنا نیا لباس جو ہے وہ دے دیتی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی دینا ہی تھا تو پرانا لباس دے دیتی. کہا بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں،
جب آپ اپنا پیراہن دے سکتے ہیں کسی کو تو میں بھی اپنا نیا لباس دے سکتی ہوں۔ اب یہاں کیا چیز ہے، کیوں دیا جا رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے، کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ صرف خدا کو، اللہ کی رضا اس گھر میں حاکم ہے۔ جو چیز حکومت کرتی ہے وہی چیز نظر آتی ہے۔ کیا میرے گھر میں اللہ کی حاکمیت ہے؟ کیا میرے گھر میں عبادت میں، نماز میں، کیا میں اذان کی آواز سن کر خدا کی طرف بڑھتا ہوں یا نہیں بڑھتا؟ اور اس گھر کے اندر آپ ساری چیزوں کو دیکھیں اور سب نے پورا گھر ایسا ہے۔ انفاق کہ جب سائل آتا ہے، جب بڑا گھر کا دیتا ہے روٹی تو سارے گھر والے روٹیاں جو ہے وہ اپنی سائل کو دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، اور یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں معاشرے میں مشکلات ہیں، معاشرے میں فقدان ہے، منافقت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے۔ خوب یہ چوری معاشرے میں کہاں سے آئی؟ جھوٹ کہاں سے آیا؟ منافقت کہاں سے آئی ہے؟ گھر سے آتی ہے۔ جو گھر میں سیکھے گا وہی جائے گا بولے گا۔ گو کہ باہر جو معاشرے میں خرابیاں ہیں، اسکول کے اندر خرابی ہو، کالج میں خرابی ہو، آفس میں خرابی ہو، بازار میں خرابی ہو، یہ خرابی بھی ہم ہی لوگ تو ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں اتر رہا، کوئی مارس کی مخلوق تو نہیں ہے یہاں پہ جو یہ سارے کام، ہم ہی لوگ ہیں۔ تو جب ہمارا بیس صحیح نہیں ہو عزیزان محترم تو ظاہر ہے پھر معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا گھر ایسا گھر ہو کہ اس گھر پر وقت کے امام کی نگاہ پڑے تو پھر ہمیں اس گھر کو فاطمی گھر بنانا پڑے گا۔ فاطمی گھر میں پہلا جو عنصر ہے خدا شناسی ہے۔ خدا ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ خدا کی گفتگو کہاں ہے؟ آج ہم ڈرتے ہیں کہ بچہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ خوب آپ بچے کو خدا دے دیں، بچہ کہیں بھی جائے اگر اس کے پاس خدا ہے، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے۔ تو آپ خدا دیں، خدا تک پہنچائیں۔ اگر ایک جوان خدا تک پہنچ جاتا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں گناہ نہیں کرتا، وہ رات کی تاریکی میں سجدے کرتا ہے۔ وہ اس سجدے کی طرف جائیں، اس عبادت کی طرف جائیں۔ رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور پوچھا ہے کہ فاطمہ کی کوئی آرزو ہے تو بتائیں، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ بی بی تھوڑی دیر سوچتی ہیں پھر بیان کرتی ہیں۔ خوب یہ معرفت ہے عزیزان محترم۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں کچھ نہیں چاہتی مگر یہ کہ میری جو توجہ ہے پروردگار کی طرف وہ اور بڑھ جائے۔ تو یہ چاہت کون سی چاہت ہے؟ یہ آرزو کیسی آرزو ہے کہ آج معاشرے میں پائی نہیں جاتی؟ ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری توجہ خدا کی طرف بڑھے۔ کہاں بڑھے گی توجہ خدا کی طرف؟ کیسے بڑھے توجہ؟ یعنی اپنی زندگی کے آپ ہر کام کر رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ کا ہر کام خدا کی طرف جانا چاہیے۔ کوئی چیز اگر خدا سے دور کرتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ توجہ یہی ہے نا۔ مگر کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا، کیمرہ دیکھ رہا ہے، چلان ہو جائے گا، آپ کی توجہ کہاں ہے؟ کیمرے کی طرف۔ اور اگر آپ دیکھیں نہیں یہاں تو کیمرہ نہیں ہے، چلو گزر جاتے ہیں، کوئی چلان نہیں ہوگا، پولیس والا بھی نہیں کھڑا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ اگر رہے کہ کوئی کیمرہ ہے تو زندگی کے ہر موڑ پہ ہم کبھی بھی حدود الہی کو کراس نہیں کریں گے۔ توجہ یہی ہے۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا نماز میں میری توجہ پروردگار کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت کی نماز، کیسی چیخ مار رہے ہیں نماز کے اندر۔ ہمیں نماز میں رونا آتا ہے؟ نماز میں آنسو آتا ہے آنکھوں میں؟ سجدے میں آنسو آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ توجہ نہیں ہے۔ خدا کی طرف ایک لمحہ توجہ ہو جائے، انسان اس عبادت کی طرف بڑھے گا کہ تیر پاؤں سے کھینچ لیا جائے
مگر احساس نہیں ہوگا. خوب عبادت توجہ چاہتی ہے جانے. انسان ساری زندگی گزر جائے میری طرح، انسان کی داڑھیاں بال سب انسان قبر کی طرف ہیں، اور کیا کتنا جیے گا آدمی. لیکن انسان ایک نماز ایسی نہ پڑھ پائے کہ اسے لرزہ پیدا ہو جائے، وہ کانپنا شروع ہو جائے، تو پھر کیا کیا زندگی میں انسان نے؟ عزیزان محترم، یہ مادہ سب یہیں رہ جائے گا. یہ نام، یہ شہرت، یہ دولت، یہ لباس، یہ کپڑے، یہ برانڈ، یہ سٹوریاں، انسٹاگرام، فیس بک، سب یہیں رہ جائے گا. ادھر کچھ اور جائے گا. اس طرف جو جانا ہے اسے لے کر جائیں نا، صاف کریں اپنے آپ کو اندر سے. خدا شناسی اصل توجہ یہی ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے تم سے. مگر خدا کو خزانوں کی ضرورت ہے نہیں ہے جانے موت. خدا کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم خدا کو دے؟ ہمارے پاس تو سب خدا کا دیا ہوا ہے. خدا صرف ہم سے بندگی چاہتا ہے کہ میں تم سے صرف بندگی مانگ رہا ہوں. بندے بنو، چاہے کچھ بھی کرو، پڑھو لکھو، کھیلو کودو، کام کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، بڑھائی بنو، موچی بنو، کچھ بھی بنو. ایسے کیا؟ توجہ چاہیے، توجہ. اصفہان کا موچی کہ ایک عالم دین نے وظیفہ کیا کہ امام زمانہ کہاں ہیں. اس نے دیکھا، اسے اشارہ دیا گیا، دیکھا تو وہ ایک موچی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ امام اپنی نالین مبارک اس کو دے رہے ہیں کہ اس کو صحیح کر دو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے کسی اور کو وعدہ دیا ہوا ہے، میں پہلے اس کا کام کر لوں. اب وہ عالم وہاں سے کھڑا ہو کے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے ان کے برابر میں. اب اس کو تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے. امام نے اس کو وہیں اشارے سے روک دیا. جب دوبارہ دیا پھر اس نے یہ کہا، تو اس کی حالت میں چہرے پر اضطراب آیا. تو موچی نے اس کی طرف دیکھا کہ میں جانتا ہوں امام ہے، لیکن وعدہ کسی اور کو دیا ہوا ہے. تو امام خود فرماتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ، وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے. خود انسان اپنے اعمال کو ایسا کر لے جانے محترم کہ امام انتخاب کرے ہمارا. کمال تو یہی ہے نا. کربلا کا درس کیا ہے؟ شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے. ہمارے دل آج کربلا ہونے چاہیے، روح کربلا ہونی چاہیے. جانے محترم، کربلا کا درس کیا ہے؟ امام نے انتخاب کیا ہے. لوگ تو مانتے تھے امام کو، بہت سارے لوگ امام کو مانتے تھے، مگر امام نے انتخاب کیا ہے میرے ساتھ کون جائے گا. تو اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام انتخاب کرے. وہ کیسے کرے گا؟ پہلا سٹیپ واجبات، انسان اپنے واجبات ادا کرے. دوسرا سٹیپ انسان حرام سے دور رہے. پھر آہستہ آہستہ آپ مستحبات میں اضافہ کریں گے تو خود بخود آپ کا لیول بڑھتا چلا جائے. ایک آدمی اپنے واجبات ہی پورے نہیں کر رہا، ایک آدمی اپنے گھر میں ہی صحیح نہیں ہے، ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی اور پھر مصلی پہ بیٹھ کر تسبیحاں پڑھتی رہے، مفاتی جنا اتنی پڑے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاغذ ہی پھٹ جائیں، تو کہاں معاملہ کھلنے والا ہے؟ معاملہ نہیں کھلنے والا. اسلام پورا پیکیج ہے. اسلام صرف ایک پیکیج نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. ایسا کوئی نہیں ہے. شخص جو ہے وہ صدر اسلام سے کچھ عرصے کے بعد ایک عالم دین اس زمانے میں جو صحابی تھے ان کی خدمت میں کوئی شخص گیا اور دیکھا کہ وہ ایک شخص ہے، وہ گھر نہیں آتا، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بس توبہ استغفار اور گریے اور یہ. وہ گھر والے بیچارے بھوکے ہیں کام. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو سمجھائیے کہ گھر کو دیکھے. کہا نہیں، بس آخرت ہے، قیامت ہے اور یہ سب. تو وہ صحابی جو تھے بہت بزرگ تھے، اس نے جا کر ایک صدر اسلام کا واقعہ بتایا کہ جب شروع میں مدینہ ہے تو ظہر کی نماز، ظہرین کی نماز ہو رہی ہے، تو کہا کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں جاتی تھی. تو کہا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ایک چھوٹا سا بچہ نومولود ماں کے ساتھ آیا، وہ لے کر آئی. تو سورج کی ظاہر ہے ظہر کی طرف سورج اپنے جو ہے وہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اب نماز ابھی 2 رکعات ہوئی تھی تو سورج کی جو کرنیں ہیں اس بچے کے اوپر پڑنا شروع ہو گئیں. جیسے ہی پڑھی بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. رسول خدا نے نماز کو تیزی سے ختم کر دیا.
بچے کے رونے کی وجہ سے. یعنی اسلام یہ ہے. تو پھر اس صحابی نے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ میں تھا اس زمانے کے اندر. عزیزان محترم، اسلام پورا پیکیج ہے. گھر میں کوئی راضی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، کیا کریں گے اس کا؟ زبان میں استغفار ہے، نگاہیں گناہ سے رک نہیں رہی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ ذکر تو وہ ہے کہ جو پورے وجود سے ہو، نہ صرف تسبیح کے دانے پھیرنے سے ہو. تبھی ہے کہ ہم اب لوگ ہمارے ماشاءاللہ زیارت پہ بھی جاتے ہیں، خواتین بھی زیارت پہ جاتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، مگر پھر واپس آگے وہی سٹوری ہے. اس سے ناراضگی، اس سے ناراضگی، اس سے بغض، اس سے کینہ، اس کی برائیاں، اس کی برائیاں. یہ ہمارے ہاں نارمل ہے. یہ تو آدمی کہتے ہیں یہ کس کی زیارت کرنے گئی تھی، یہ کیا زیارت کرنے گئی؟ خود ایک طبقہ تو وہ ہے وہاں جا کے چادر پہنتا ہے، جہاز میں اترتے ہی اتار دیتا ہے. چلے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ حجاب پہ آ ہی جائے گا. لیکن اصل تو دیکھیں، اصل یہ کہ جا کس کے پاس رہے ہیں آپ؟ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ فیشن ہے بتانے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اور جو پیش کرنا ہے تو عزیزان محترم وہیں سے آنا ہے. وہ دلوں کے مالک ہیں، وہ تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اس کے لیے اپنی طرف سے بھی تو پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ گھر ایسا ہو. پہلی شادی کی رات گزری، دوسرے دن مولا کائنات سے رسول خدا پوچھ رہے ہیں علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. کیا ہم اپنی زوجہ کو جن کی ہو گئی ہیں، جن کی نہیں ہوئی ہیں وہ ڈھونڈیں؟ کیا ہم ان کو اللہ کی عبادت میں مددگار پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ یا ایک جوان جو آج چاہتا ہے اپنی زندگی آباد کرے، یہ سارے، کیا وہ اللہ کی عبادت کے لیے مددگار ڈھونڈ رہا ہے یا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو یہ ہماری نگاہ بتاتی ہے کہ ہم آگے زندگی کیسی چاہتے ہیں. ایک والدین اگر اپنے بچے کے لیے جاتے ہیں، کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں یا باطن کو دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں گے کہ ان کے لیے خدا ضروری ہونا چاہیے. ان کے لیے بات، جب ماں باپ خود نماز کے لیے گھر کے اندر اہتمام نہیں کریں گے تو بچے سے آپ کیا کریں گے؟ بچہ نماز پڑھے گا. جب آپ خود قرآن کھولتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے کہ بھائی والد صاحب بھی کبھی قرآن کا کھول کے بیٹھے ہوں، تو گھر پہ آتے ہیں میچ دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو بچہ بولا بھائی یہاں تو یہی سیٹ اپ ہے، ہمارے یہاں میں پھر یہی کریں گے، ہم بھی یہی کریں گے. کیا کریں گے آپ بچے کو؟ بچے نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ نے تفسیر کی کتاب کھولی ہو. تفسیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے نہج البلاغہ کے ورقے پلٹے ہوں گھر کے اندر؟ بیٹا مولا کا کلام ہے، تھوڑا مطلب چلو میں سن لیتے ہیں، بٹ کھانے کی ٹیبل پہ کوئی ایک وقت کا کھانا گھر والے ساتھ کھاتے ہیں یا سب فوڈ پانڈا آرڈر کرتے ہیں؟ یہ میں ادھر سے کھا لوں، میں ادھر سے کھا لوں. ایک حد اقل ایک دسترخوان گھر والوں کا مل کے ہونا چاہیے. اسلام بانڈنگ ہے. آج کا سسٹم توڑنے کے لیے لگا ہوا ہے، ہر کوئی الگ الگ ہو جائے، ہر کسی کی اپنی آئیڈینٹی ہوئی ہو، تو اس میں بھی دو ہوئیتیں، ایک سامنے کی ایک چھپی ہوئی. اگر آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھیں تو کوئی ایک اچھی حدیث پڑھ سکتے ہیں، کوئی کلمہ ایک کثار پڑھ سکتے ہیں، کوئی مناجات کا ایک حصہ پڑھ سکتے ہیں. شب جمعہ ہے مسجد میں ماشاءاللہ اگر دعائے کمیل ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن گھر کے اندر کیا گھر والے ایک ایک بچے کو آپ بولتے ہیں کہ آج آپ نے حدیث قصہ پڑھنی ہے، اگلے ہفتے دوسرا حدیث قصہ پڑھے گا؟ خوب یہ کلچر اسلامی کلچر ہے، یہ کلچر فاطمی کلچر ہے. تو کیا یہ ہمارے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ جو بھی مسجد نبوی میں ہوتا تھا خود رسول خدا روز آ کر اپنی بیٹی کو بتاتے تھے کہ کون سی آج سورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، کیا وحی ہوا، کیا ہوا. اس کے باوجود بی بی امام حسن سے پوچھتی تھی مسجد میں کیا ہوا، اور آ کر وہ بتاتے تھے کہ آج قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ حالانکہ سب جانتے تھے. گھر ایسا بنایا جا رہا ہے. عزیزان محترم، بچہ آتا ہے، ماں کیا کہتی ہے؟ یا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو ہم اپنے بچے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھاگو یہاں سے نکلو. عزیزان محترم،
خوب یہ فاطمی گھر نہیں ہے، فاطمی گھر پورا پیکیج ہے، اس طرف معاشرے کو لے کے جانا ہے ہمیں، اس طرف بڑھنا ہے۔ بڑی بڑی باتیں ہمارے، بڑے بڑے نعرے ہیں، یہ کہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ دنیا یوں ہو جائے، کیسے ہوگی جب ایک گھر ویسا نہیں ہو پا رہا؟ میں محلے میں تو اختیار نہیں رکھتا، میں گلی میں اختیار نہیں رکھتا، میں کم از کم اپنے گھر پہ تو اختیار رکھتا ہوں۔ گھر بھی چھوڑ دیں، اپنے وجود پہ تو اختیار ہے میرا، یہ نہیں ہے، لیکن جب میں اسی کی اصلاح نہیں کر رہا تو پھر میں انتظار کر رہا ہوں کہ وقت کا امام میرے گھر آئے گا، کہاں آئے گا؟ اور جانے محترم، خدا شناسی، خدا کو پہچانے۔ خدا نہیں ہے آج معاشرے میں، سب کچھ ہے۔ اگر خدا ہو جائے اور انسان کو پتہ ہو کہ کیونکہ شب جمعہ بھی ہے، محرومین کے لیے بھی ایک صلوات بھیج دیں اپنے تمام محرومین کے، اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، انتقال کرنا ہے، دوسری طرف جانا ہے، سب کو پتہ ہے، اور پتہ ہو کہ کہاں جانا ہے، جب اس طرف جانا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں، لڑائیاں، نفرتیں، چھینا جھپٹی کس چیز کی ہے؟ سبقت لینی ہے، آگے بڑھنا ہے، نیکی میں بڑھے۔ قرآن کہہ رہا ہے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نہ کہ دنیا کے اندر آگے بڑھو، یہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلانے نے مجلس بڑی کرائی ہے تو میں بھی مجلس بڑی کراؤں گا، فلانے نے نیاز اتنی دی ہے تو جب ہم بھی نیاز میں دیں، ہماری تو یہی بھاگ دوڑ ہے۔ اچھی بات ہے آپ دیں، لیکن ایک دوسرے سے مقابلہ کیسا؟ ایک دوسرے کے لیے حسد، جلن، بہو جو ہے اس کو ساس سے مشکل ہے، کسی کو اپنی نند سے مشکل ہے، کسی کو اس سے مشکل ہے۔ وہ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اور ٹی وی میڈیا جو ہے وہ اسی کو پروپوگیٹ کرتا ہے، اسی کو بنا چڑھا کے خوبصورت کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے معاشرہ کس جہت پر ہے، لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا مشکل ہے۔ یہ تو آپ اہل بیت کے صدقے میں آ جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھنے، ورنہ کون بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کسی کو سنتا ہے؟ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سننے کو۔ گھر میں بچہ ماں باپ کی نہیں سن رہا، وہ بھی بولتا ہے آپ کو کیا پتا۔